السلام علیکم، خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو داستانِ دنیا یوٹیوب چینل میں آپ کے پاس حاضر ہوں ناول ہم کہاں کے سچے تھے کی 8 ایپیسوڈ کے ساتھ۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ وہ سو چکی ہوگی، اس لیے انہوں نے اسے ڈسٹرب نہیں کیا اور وہ واپس چلی گئی، مگر صبح جب وہ اسے اٹھانے آئی اور بار بار دروازہ بجانے کے باوجود بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ پریشان ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں اور ماموں کو بلایا تھا، وہ چاروں مل کر دروازہ پیٹتے رہے مگر تب بھی اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ شور کی آوازوں پر باقی ماموں بھی جمع ہو گئے۔ پھر اشر نے دروازے کا لاک توڑ دیا تھا اور جب وہ اندر داخل ہوا تو غنودی کے عالم میں پڑی ہوئی وہ مشکل سانس لے رہی تھی۔ وہ سب اسے ہاسپٹل لے کر گئے تھے مگر وہاں پہنچنے سے پہلے ہی مر چکی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھتے ہی اس کی موت کی تصدیق کر دی تھی۔ ماموں نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرکے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر اس کی موت کا سبب ہارٹ اٹیک لکھوا دیا تھا اور پولیس کیس نہیں بننے دیا۔ سب لوگوں کو بھی یہی بتایا گیا تھا، صرف گھر کے لوگوں کو اس کی موت کی اصل وجہ کا علم تھا اور شاید یہ چیز ہی ان کے لیے زیادہ تکلیف دہ تھی کہ اس نے اپنے ہاتھوں اپنی جان لے لی تھی۔ سوئم تک ممانی کی حالت پہلے سے بہتر ہو چکی تھی اور سب لوگوں نے اس کی موت کو ذہنی طور پر قبول کرنا شروع کر دیا تھا، مگر شاید ابھی بہت کچھ باقی تھا۔ گھر کی ملازمہ نے مشر کو گھر والوں کے جانے کے تھوڑی دیر بعد مہرین کے کمرے میں جاتے دیکھا تھا اور وہ دیر تک وہاں رہی تھی اور اس دوران کمرے سے ان دونوں کے جگڑنے کی آوازیں آتی رہی تھیں۔ ملازمہ نے کمرے کے پاس جا کر باتیں سننے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر اس نے ماموں کو کہا تھا کہ مشل جب زور زور سے بول رہی تھی تو مہرین بی بی بہت ہنس رہی تھی اور ان کے ہنسنے پر مشل بی بی کو اور بہت غصہ آیا تھا اور وہ اور زیادہ بلند آواز میں بولنے لگی تھی۔ پھر کافی دیر تک کے بعد وہ کمرے سے نکلی تو ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ بھی رونے لگیں گی۔ اپنے کمرے میں جانے کے بعد وہ کچھ دیر بعد وہ نیچے آئی تھی اور انہوں نے چوکیدار کو کچھ خط گھر کے پاس لگے لیٹر باکس میں ڈالنے کے لیے دیے تھے اور پھر یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی کہ کوئی انہیں ڈسٹرب نہ کرے، وہ سونے جا رہی ہیں۔ ماموں نے اسی وقت مہرین کو بلوایا تھا اور اسے پوچھا کہ مشل کی موت والی رات تم دونوں کے درمیان کس بات پر جھگڑا ہوا تھا؟ پہلے تو اس نے سرے سے اس بات سے انکار کیا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا تھا، مگر جب ماموں نے ملازمہ کو ساری باتیں بتانے کو کہا تو وہ بے حد پریشان ہو گئی تھی اور کچھ بھی نہیں بتا سکی تھی۔ سب لوگ یکدم اس کے خلاف ہو گئے تھے اور سب اسے اصل بات بتانے پر مجبور کر رہے تھے، مگر وہ کچھ بھی نہیں بتا پا رہی تھی۔ وہ صرف یہ کہہ رہی تھی کہ مشل اس سے ناراض تھی، مگر کیوں ناراض تھی یہ اس نے نہیں بتایا۔ میں جانتا تھا کہ مشل اس سے کیوں ناراض تھی، مگر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بات پر اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے منگنی کے ایک ہفتے کے بعد اس سے لڑنے گئی ہوگی۔ بات یقیناً کچھ اور ہوگی اور بات کیا ہوگی وہ یہ انہیں نہیں بتا رہی تھی۔ اشر نے چوکیدار سے ان خطوں کے بارے میں پوچھا تھا، مگر وہ بھی ان کے پتے کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکا۔ لیٹر باکس میں خط بھی نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ انہیں پوسٹ کیے تیسرا دن ہو چکا تھا۔ اشر نے اس کے کمرے کی تلاشی لی تھی مگر وہاں سے صرف اسے اس کی جلی ہوئی ڈائری برآمد ہوئی تھی اور میں نہیں جانتا اس نے اپنی ڈائری کیوں جلائی ہوگی، صرف مجھے بچانے کے لیے تاکہ مجھے کوئی اس کا موت کا ذمہ دار نہ ٹھہرا سکے، کسی کو یہ علم نہ ہو سکے کہ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی۔ اگر وہ مہرین سے ناراض ہوتی تو وہ کبھی بھی یہ منگنی نہ ہونے دیتی۔ وہ اپنے باپ سے میرے لیے پسندیدگی کا اظہار کرتی تو اکبر ماموں میری امی کو مجبور کر سکتے تھے کہ وہ مہرین کو بہو نہ بنائے اور اس کی جگہ مشل سے میری شادی کرے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ یقیناً مہرین جھوٹ بول رہی تھی، سب اس کے اصرار کے باوجود اس نے بتانے سے انکار کر دیا تھا اور اشر وہ اس قدر طیش میں آ گیا تھا کہ وہ اسے شوٹ کر دینا چاہتا تھا۔ اس نے اسے پکڑ لیا اور میرا دل چاہا کہ اسے کوئی نہ پکڑتا، وہ اسے شوٹ کرنے دیتا۔ مہرین مر جاتی تو کیا فرق پڑتا؟ اگر دنیا کو مشل کے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو مہرین کے نہ ہونے سے کیا ہو جاتا؟ اگر تم نہیں بتاؤ گی کہ تم نے مشل سے کیا کہا ہے تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا، اشر نے دھمکی دی تھی، لیکن وہ اسی طرح چپ رہی تھی۔ اور پھر اچانک اشر نے تیزی سے جا کر اس کا گلا پکڑ لیا تھا اور اس کا گلا دبا رہا تھا۔ سب اسے چھڑانے کے لیے بھاگے تھے مگر میں نہیں اٹھا تھا۔ میں اسے کیوں بچاتا؟ کیا اس نے مشل کو بچایا تھا؟ ماموں نے اشر کو کھینچ کر
باہر لے گئے تھے مگر وہ اسے گالیاں دے رہا تھا اور بار بار کہتا جا رہا تھا میں اس کٹیا کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، یہ ناگن ہے، ساری عمر ہمارا کھاتی رہی اور اس نے میری بہن کو ہی ڈس لیا، میں اسے مار دوں گا۔ میں کمرے سے باہر نکل گیا اور اس رات میں نے امی سے کہا تھا میں مہرین سے شادی نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں۔ انہوں نے اس کی صفائی دینے کی کوشش کی تھی۔ اسود اس بیچاری کا کیا قصور ہے، سب اس کے دشمن ہو رہے ہیں، اگر تم بھی۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ مشل کا کیا قصور ہے، اسے کس بات کی سزا ملی ہے؟ اس نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، اس نے تو کبھی اس کا برا نہیں چاہا تھا، پھر بھی وہ مر گئی اور یہ زندہ ہے، اسے کیا فرق پڑا ہے لوگوں کے دشمن ہونے سے؟ میں سے شادی نہیں کروں گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں ان سے یہ کہنے کے بعد سیدھا مہرین کے پاس گیا تھا، اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، میں دستک دیے بغیر اندر داخل ہو گیا، وہ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس سے پوچھنے نہیں آیا تھا کہ تم نے اسے کیوں مارا، میں صرف وہ انگوٹھی لینے آیا ہوں جو تمہارے ہاتھ میں ہے، اور میں یہ بتانے آیا ہوں کہ اب تمہارے اور میرے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے، تم کسی اور کو ڈھونڈو جو تمہارے اس بھیانک چہرے اور کردار کو برداشت کر سکے۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں باہر سے خوبصورت وہی ہوتے ہیں جو اندر سے خوبصورت ہوں، اور جو اندر سے خوبصورت نہ ہوں خدا انہیں ظاہری خوبصورتی بھی نہیں دیتا، جیسے تم۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، مگر اس نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کر میری طرف بڑھا دی۔ جھٹکے سے اس سے انگوٹھی لے کر میں باہر آ گیا تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جس میں اس نے مشل کو مرنے پر مجبور کیا تھا، جہاں اس نے مشل کو کچھ ایسا کہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں اپنی زندگی ختم کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اگلی صبح میں واپس کراچی لوٹ آیا تھا۔ وہاں رہ کر اب میں نے کرنا بھی کیا تھا، وہاں بچا ہی کیا تھا، امی بھی ماموں کے گھر ہی تھی۔ انہیں مشل کے دسویں کے بعد ہی آنا تھا۔ اس شہر سے واپس آ کر آزادی کا احساس ہوا تھا، ورنہ مجھے لگتا تھا جیسے ہر وقت کوئی چیز مجھے گھیرے رکھتی ہے، جیسے ہر وقت مجھ پر کوئی ہنستا رہتا ہے۔ یہاں آ کر مجھے لگا تھا کہ اب میں سانس لے سکتا ہوں۔ واپس آنے کے بعد میں اگلے دن ہی میں نے آفس جوائن کر لیا تھا۔ پورا دن آفس گزارنے کے بعد میں شام کو واپس گھر آیا۔ اسٹڈی میں آنے کے بعد میں اسٹڈی ٹیبل پر رکھی ہوئی گزشتہ دنوں کی ڈاک دیکھ رہا تھا۔ ایک لفافے پر نظر پڑتے ہی میرا سانس رک گیا تھا۔ میں اس تحریر کو لاکھوں میں پہچان سکتا تھا، وہ مشل کے ہاتھ سے لکھا ہوا پتا تھا۔ میں نے بےتابی سے لفافہ کھولا اور ایک رکھالی نکال کر ٹیبل پر گر پڑا، اور میں نے اسے اٹھایا اور آخری تحریر میرے سامنے تھی۔ اسود علی، میں جو ہمیشہ تمہاری دعائیں کرتی رہی ہوں، آج میں پہلی بار تمہیں کوئی دعا نہیں دوں گی، نہ کہوں گی کہ تم ہمیشہ سلامت رہو، اور نہ یہ کہ تم خوش رہو اور لمبے عرصے تک جیو۔ میں تو صرف یہ سوچ رہی ہوں کہ میں نے تم پر اتنا اعتبار کیسے کیا۔ میں تو کبھی کسی سے دھوکہ نہیں کھاتی، مجھے تو بہت فخر تھا کہ مجھے لوگوں کی پہچان ہے۔ میں چہرے سے انہیں جان لینے کی دعویٰ کرتی تھی، پر مجھے پتہ ہی نہ چلا میں نے کب تمہارے جیسا سانپ اپنی آستین میں پال لیا۔ مانتی ہوں زندگی میں پہلی بار اعتراف کر رہی ہوں، میں بے وقوف ہوں، میں بلکہ پاگل ہوں، اور یہ جو سچائی اور اچھائی کے پھندے میں نے اپنے گلے میں ڈال رکھے تھے نہ اب یہ ہی مجھے مار ڈالیں گی۔ میری سچائی کہاں میرے کام آئی ہے، میری اچھائیوں نے کب مجھے نقصان سے بچایا ہے۔ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، میں نے تو کبھی کسی کو فریب نہیں دیا، پھر بھی میری زندگی میں تم کیوں آ گئے ہو؟ آخر تمہیں میں نے کیا تکلیف پہنچائی تھی؟ آج مہرین نے مجھے بتایا تھا کہ تم شروع سے ہی اس سے محبت کرتے تھے، میرے ساتھ اسے خوش کرنے کے لیے افیئر چلا رہے تھے۔ اس نے مجھے تمہارے ہاتھ سے لکھے گئے خطوط دکھائے تھے جن پر تم نے میرا مذاق اڑایا تھا۔ تم نے لکھا تھا کہ مجھے تماشا بنا کر تمہیں اس لیے خوشی ہو رہی ہے کیونکہ تم مہرین کو خوش کر دیا ہے۔ ہاں واقعی تم نے مجھے تماشا بنا دیا ہے، مگر تم خود بھی ایک دن تماشا بن جاؤ گے، کیونکہ جس مہرین کے لیے تم نے میرے ساتھ یہ فراڈ کیا ہے وہ بھی تم سے فراڈ کر رہی ہے۔ اس نے منگنی تمہارے ساتھ ضرور کی ہے، مگر وہ شادی تمہارے ساتھ نہیں کرے گی، وہ شادی اسود سے کرے گی جس سے وہ محبت کرتی ہے، اور پھر تم بھی میری طرح خالی ہاتھ رہ جاؤ گے۔ اسود، تم دونوں نے میرے ساتھ یہ سب آخر کیوں کیا ہے؟ میں نے تو کبھی تم دونوں کا برا نہیں چاہا، کبھی تم دونوں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ تم جانتے ہو
میں مہرین سے کتنی محبت کرتی تھی، میں نے اسے ہر نقصان سے، ہر مصیبت سے بچانے کی کوشش کی تھی، اس نے مجھے اپنی ہی ضد اور حسد کی بھٹی میں جھونک دیا۔